منیرا صلوات لقد جاءت رسل ربنا بالحق وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب علیہ السلام بلند تر صلوات پروردگار بہت کے اہل بیت محمد اے مطاہرین چہاردہ معصومین کے صدقے میں مالک ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. عقیدت روحانیت اور جس نیت کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں صاحب العصر والزمان آپ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. خالق و مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اس رات کی پہر ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اور رزق میں برکت عطا فرما. اولاد کو علم عطا فرما. اور مالک رات کی اس پہر ہم کچھ نہیں مانگتے ہمیں ایسا آنکھوں میں نور عطا فرما کہ وقت کے امام کی زیارت کر سکے. مالک ہم بے وارث ہیں لاوارث ہیں ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما. مالک کچھ نہیں چاہتے مکہ و مدینہ کی زیارت کی توفیق عطا فرما. مالک غریب ہیں ہمارے دامن میں اتنا زر نہیں ہے ایسے اسباب پیدا کر ہم کربلا معلیٰ کو سلام کر سکیں. شام کے بازار کی زیارت توفیق ہے. امام رضا بادشاہ کے روزے کو چومنے کی توفیق عطا فرما. مالک کچھ نہیں چاہتے بس اتنا عطا کر دیں ہمیں 5 بارہ کی مودت اور محبت میں موت آ جائے. مالک وقت کے امام کا ظہور جلد فرما. دل کی گہرائیوں سے نیت سے دعاؤں کے ساتھ تجیل امام زمانہ کے لیے بلند تر صلوات. عزیزان محترم اور واجب الاحترام پاک اور وہ ذکر کہ جو عبادت ہے وہ تذکرہ جسے سننا بھی عبادت ہے کرنا بھی عبادت ہے جس میں آ کر بیٹھ جانا بھی عبادت ہے. ہم اس عبادت کو شروع کر رہے ہیں اللہ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے جو حی اور قیوم ہے غفار اور ستار ہے. اس پروردگار کا عدل الہی ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے جسے بھی چن لیتا ہے جس پہ اپنا فضل کر دیتا ہے پھر دنیا کی جو طاقت بھی ہے اس کی فضل کو کم نہیں کر سکتے. اور اس کی دلیل ہے ٹیپو سلطان بہاری کے میرے بھائیوں میں ایک تحفہ لے کر آیا ہوں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ عرش والا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے بندے اے انسان غور اور فکر کر میں ہی وہ اللہ ہوں جو ہر چیز پہ قادر ہوں. تو جو ہے نا محترم ہم شیعہ حیدر کرار کا یہی عقیدہ ہے یہی ایمان ہے. مسجد میں بیٹھ کر دوستوں بھائیوں مسلمانوں کو اس مجلس سے دور کرنے کے لیے یہ انہیں انجیکشن دے دیا جاتا ہے. نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں نہ قرآن کی مانتے ہیں جدو دیکھو علی علی کرتے ہیں. تو جو ہے نا محترم شاباش بھائی چھوٹے سے بچے کو پکڑ کے چلاتے ہیں وہ بھی بولتا نہیں اسے بھی علی علی کرواتے ہیں. تو جو ہے نا محترم یہ ہم پہ الزام لگایا گیا مسلمان قوم کو اس ذکر سے دور کر دیا گیا. نیلی پیلی ٹوپیاں پہنا کر مسجد میں یہ زہر دیا گیا کہ ان کی مجلسیں
صحیح نہیں ہے. نہ اللہ کا نام لیتے ہیں نہ مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں. اور اگلا سٹیپ یہ دے دیا کہ صحابہ کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. نہ میرے دوست میرے بھائی میں آپ کا مہمان ہوں, گجرانوالہ سے آیا ہوں. یہ غلط فہمیاں ڈال دی گئی. آؤ اس امام بارگاہ کو بیگانہ نہ سمجھو, اندر تشریف لاؤ. ہم تو مانتے ہی اسے ہیں جو ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو زندگی دے. شاباش بھائی. بسم اللہ. سلام عرض کر کے یہ فکرہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہم اللہ کو قادر کل مانتے ہیں کہ اس کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. اور اللہ نے خود فرمایا میں ہی قادر مطلق ہوں, حی بھی ہوں, قیوم بھی ہوں, غفار بھی ہوں, ستار بھی ہوں, رحمان بھی ہوں. آؤ مجھے سمجھنے کے لیے, آئیے مجھ تک پہنچنے کے لیے کوئی ایسے دروازے پہ آ جاؤ جو دروازہ عوام نے نہ بنایا ہو, میں قادر نے بنایا ہو. آئیے اس دروازے پہ آ جائیے جو رحمان تک لے جائے. شرک بدعت نہیں ہے, جس کو اللہ بناتا ہے جو جس پہ اپنا فضل کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, جس کو ہستفا کرتا ہے. میں یشا, جس پہ عزت ڈال دیتا ہے. ذالک فضل اللہ ہے, جس پہ اللہ میں فضل کر دیتا ہوں. دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو کم نہیں کرتی. لیکن سنو, اللہ کا فیصلہ ہے, جو میں بناتا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں, اس کی حفاظت میں کرتا ہوں. تم اپنا زور لگاؤ جسے تم بناتے ہو. جو ہے جو الیکشن سے بن جائے بچوں, جو سلیکشن سے بن جائے, جو ووٹوں سے بن جائے, جو رشتہ داری سے بن جائے, اسے تم بچاؤ. لیکن جس کو میں بناتا ہوں تم اپنا زور لگانا, میں اپنا زور لگاؤں گا. میں نے انبیاء کی صف کو بنایا, اس کے مقابل میں شیطان شکل بدل بدل کے آتا رہا. جو ہے وہی شیطان مردود تھا جس کو میں نے فاخرج کہہ کر نکال دیا تھا. آئیے عزیزان محترم, جو سب سے بڑی مسجد ہے میں وہاں جاتا ہوں, میں اس کے آگے مولوی صاحب سے حافظ سے یہی پوچھتا ہوں, 10 جو رحمان اور رحیم تھا اس نے مردود کیوں کہا؟ ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے. لعنت ڈال کر نکال کیوں دیا؟ ہمیں سمجھاؤ, ہم شیعہ بھائی آپ کے دوست ہیں, ہمیں یہ لاجک سمجھاؤ, ہمیں یہ علم سمجھاؤ, ہمیں یہ فلسفہ سمجھاؤ. جو رحمان بھی ہے, ایسا رحمان, جملہ سننا, میرا جملہ نہ کھا جانا, میں آپ کے پیار سے یہ پڑھ رہا ہوں, ایسا رحیم ہے جو اسے سجدہ کرتا ہے. نہیں بولے, چند بولے ہیں بھائی, جو اس کو مانتا ہے, جو کہتا رازق ہے, رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, ستار ہے, جو اس کو مان رہا ہے, جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, اسے بھی اتنا دیتا ہے, جو نہیں مانتا اسے بھی اتنا دیتا ہے. اگر وہ بندہ یہاں سے اٹھ کر میری بات کی نفی کرے, میں اس کا بھائی طالب علم ہوں, میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں بتاؤ اسے بھی اتنا ہی دے رہا ہے جو نہیں مانتا. بولے جو بھائی, بولے بھائی, جو اسے مانتا ہی نہیں ہے, جو اس کی ربوبیت کا قائل نہیں ہے, رحیم اتنا ہے اسے بھی اتنا دے رہا. دو ہاتھ دیے ہیں بابا جی, دو آنکھیں دی ہیں, چل پھر بھی رہا ہے. اگر آپ چپ کر جائیں تو غور سے جملہ سنیں, اسے اتنا دے رہا ہے کہ پوری دنیا کی ذہانت اس کے پاس ہے. وہ کہتا ہے میں سوپر پاور ہوں. یا کمال ہے بھائی جان, میں نام لوں گا تو پھر بولو گے. وہ کہتا ہے میں سوپر پاور ہوں. اللہ کہہ رہا ہے نہیں, تو سوپر پاور نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. ذرا میرے بنائے ہوں کو دے.
بولنے آجے بھائی توجہ ہے. پوری دنیا نے دیکھا جو سپر پاور تھا اس کا وہ حال کر دیا. پوری دنیا کہہ رہی تھی سپر پاور کو علی والوں نے مار دیا ہے. جو ہے بھائی ایسا مارا کھول موبائل جو پہلا حملہ کیا 110 میزائل مارے. 110 عدد ہیں علی کے. اس موبائل اور سائنس نے کلیئر کر دیا ان 110 میں ایک بھی مس نہیں ہوا. علی کا نام لے کر چلائے تھے, علی علی کرتے جا کے لگ گئے. اور فیس بک نے تو عجیب دکھایا, ایسے میزائل لگا جیسے مرحب پہ تلوار پڑی تھی. 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. تو پھر پتہ نہ چلا اللہ جس کو چن لیتا ہے وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے. آؤ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ کا بھائی ہوں, سمر بھائی کو مالک رزق عطا فرمائے, اس کے بھائیوں کو خیر و برکت عطا فرمائے, اس کے بزرگوں کا سایہ رہے. آپ جتنے بیٹھے ہیں مالک آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. میں سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں. آپ پوچھو علماء اسلام سے, ٹیپو سلطان کے سب سے بڑا حافظ قرآن ہے, اس سے پوچھتا ہوں 10 اس کا جرم اور قصور کیا تھا؟ اتنا عابد اور زاہد تھا. شیعہ منبر سے ذمہ داری سے پیر و مرشد کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتا تھا زمین کا کوئی چپا چھڑیا ہی نہیں. ٹیپو سلطان پہ بھی سجدے کرتا رہا. بولو یار کمال ہے بھائی. جو ہے گجرانوالہ میں بھی سجدے کرتا رہا, ایک لمحے امریکہ میں بھی سجدے کرتا رہا, سری لنکا میں بھی. پوری دنیا کے ورلڈ پہ چپے چپے پہ سجدہ کرنے والا سامنے کھڑا تھا, اور وہ رحمان اور رحیم کہہ رہا تھا مینوں ماننا ہے, میری گل کیوں نہیں مانتا؟ مجھے سمر بھائی نے بڑی عقیدت اور پیار سے بلایا. میں گجرانوالہ سے چل کے آیا ہوں, تحفہ لے کر آیا ہوں. منشے تو آپ سنتے رہتے ہیں, بڑے بڑے سنائی بیٹھے, دانشور بیٹھے. میرا مرشد صاحب شاہ جی یہ جملے پہ غور کرنا اور پوچھنا میرا سوال قائم ہے. دیکھ کے کہا مان جا. دیکھ کے کہتا مٹیریل تیرے سامنے ہے, آگ ہے, بولو میرے ساتھ, بولو بھائی خالی, آگ ہے, پانی ہے, ہوا ہے, یہ انسب تیرے سامنے مٹیریل میں نے بنائے ہیں. مینوں ویکھ اینوں نہ ویکھ. وہ بولے لیا مجھے دیکھ. اور میں نے تجھے بتایا نہیں کہ میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. جاٹی پہ والے میرے بھائی جا جا کے لب اور 2 ہاتھ کہہ رہے تھے. ہر شے ہم سے پوچھتا ہے. لاج ٹپے سے میں تیرے تو پوچھنا, برا بن کے مہمان بن کے. پہلے تو 10 ہاتھ کیڑے تھے جنہوں نے آدم کی مٹی اور پانی کو ملایا. بھلا ہو موبائل والے کا, انگریز تھا اس نے یہ بنا دیا, اسے کیا پتا تھا کیدا فائدہ ہوگا. سب سے زیادہ پورے ورلڈ میں شیعت کو فائدہ ہوا ہے. بڑے بڑے عالم دین دیوبندی اسماعیل سے لے کر فاضل ندی تک کہتے سی کھبا پاسا پنجمی سطر جو ہے مولوی مکر جاتا تھا. لیکن انہوں کتھے چھڑ کے مکرے گا. انہوں ہلا چلا پانی دا پانی تے دودھ دا دودھ. موبائل دسے گا قرار کون تھا, فرار کون تھا. سمجھے لوڑی کو نہیں پائے. اور چیٹ جی پی ٹی لکھو پچ گیا ہے. اس بنانے والے نے
نے اپنی زندگی سدھی کر لی تو جو ہے بھائی اے موبائل دسے گا پجیا کیڑا سی لڑیا کیڑا سی بھائی پوچھ رہے تھے جمل کوئی نہیں پڑتا یہ موبائل دسے گا جمل میں سواری کی ٹانگیں کس نے کاٹی تھے بچوں کے پیار کے لیے بتا رہا ہوں موبائل نے دسیا اس نے کاٹی تھی جس کو علی نے کہا تھا تو علی کا بیٹا ہے اے محمد بن ابی بکر میں علی کہتا ہوں تو میرا بیٹا ہے تو جو ہے اونچی دیا ٹنگا کٹ دیتیاں سرکار تھلے آ گئے اور برکے پہنا کے کارنوں کلائی جب گھر پہنچی ہے نا پیچھے مڑ کے دیکھ دی ہے علی نے یہ کی کمال کیتا میں حرم رسول ہوں مینوں غیر مرمہ نال کل دیتا اتنا کہنا تھا محمد بنی ابو بکر کہندا ہے مائی ڈیئر اکھاں نال دیکھو مرد نہیں عورتاں نے اس سے بڑا میں اور کیا کروں نقاب الٹائے تو عورتیں بن گئی ہائے 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 یہ موبائل کا کمال ہے اور اس موبائل والے پہ اب تو اہل سنت کے بڑے بڑے جیگر اور جو ہے نا پیروں والے مریدوں والے گدیوں والے میں نام لے رہا ہوں منبر پہ ویڈیو ہو رہی ہے پیر سید ریاض حسین شاہ رضوی لال داڑھی والے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں لاکھوں مریدوں میں بیٹھے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں بندے بنو ایتھے علی علی کرو یہ موبائل پڑا موبائل پڑا تو جو ہے پیر پائی کول بیٹھے منہ سوچ گیا کیا پیر جی کمال ہے ہر ویلے علی علی کروان دے ہو اور کہے دا ذکر کیوں نہیں کر دے پیر آخدہ کسے دا ذکر دے کعبہ نہیں سرار شاہ جی موبائل کھول کے دیکھ لینا لکھ لینا پیر ریاض حسین شاہ رضوی لال داڑھی والے اس نے پوری دنیا میں ایسا نعرہ دیا اگر شیعہ لگاتے تھے تڑپ جاتا تھا منہ سوج جاتا تھا وہ کہتا ہے سنیو ٹوپیاں پا کے لمبیاں داڑیاں رکھ کے نعرہ لگاؤ حیدر 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 لمحے پہ گئے انہوں نے کہا شاہ جی اے کسر رہ گئی سی اور کسے دا نہ لگو انہوں نے کہا مریدو ٹوپیاں پا کے بیعت کر کے کھیر کھا کے حلوے کھا کے چاواں پلا کے تھانوں صد کے دستہ پہ ہیں اور کوئی نام اتھے قیامت تے کم نہیں آنا ایتھے کرو اتھے بھی کرو گے پل پار ہو جائے گا بچے نو پتہ ہے کتھے بولنا ہے ماں کی تربیت ہے اللہ اکبر صاحبان علم آئیے ہم سے پوچھتے ہیں اس کا جرم کیا تھا اس کا قصور کیا تھا اللہ کہتا ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ایدہ مٹیریل نہ ویخ نہ آگ ویخ نہ پانی ویخ نہ مٹی ویخ نہ جگہ ویخ کون آخدہ پہ ہے پیچھے وہاں کھڑے ہو کے کہتا ہے گل صحیح ہے تینوں جو مننے ہیں اور کسی نے منن دی لوڑ کے لیے تو میرے سینے تے تو میرے متھے تے جو ہے تو میری پانڈ تے میں چلے لگا کے پوری دنیا دا سروے کر لیا بستر اٹھا کے تھاں تھاں تے گیا تیرا سجدہ کیتا ہے جو ہے نا محترم آواز آئی تو واقعی ابلیس ہے
میں نے اردو لغت سے بڑے سارے جملے کتابوں سے دیکھے. یہ اللہ نے اسے ابلیس کیوں کہا؟ علم والوں نے لکھا اس لیے کہا اندروں ہور سی باہروں ہور. تو جو ہے بھائی ہم نے وہی معیار یہاں استعمال کیا. ہم نے بھی جا کے نہ سلام کیا نہ دعا کی، فوراً دیکھے گا یا علم کہاں جہاں گرم گرج چمک تھی وہاں چہرہ بگڑ گیا، جہاں موسم خراب تھا وہاں دھواں نکل گیا، جہاں شجرہ صاف تھا اس نے ہاتھ کھول کے کہا مولا علی کی مدد. اللہ نے پھر کہا نور ہی نور ہے. دس جڑا نور میں نہیں بخشا گیا وہ فطور میں کیسے بخشا جائے؟ کئیوں بندوں کے فیوز اڑ گئے، آندھنے اچھے چلو کو نیا دے کے بچت ہو جائے گی. علی اللہ کدی انج کر دے ہوتے کدی انج کر دے، کدی پا دے ہوتے کدی کٹ دے. او لدیا پٹھیا، یہ نہ آگے پیچھے کرنے والا ہے نہ یہ شامل کرنے والا ہے، یہ تو عرش سے ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ تو اس وقت سے ہے جب آدم کی مٹی علیحدہ تھی. تو جو ہے یہ اللہ کے ید اللہ ہاتھ ہے. جب آدم اس کے بغیر نہیں بنتا تیری 2 رکعت کی نماز کیسے بنے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. نور ہی نور میں کھڑا ہے، نوری مخلوق ہے، تسبیح و تحلیل کرتی ہے. ایک سیر پہ سارے ہیں جنہوں نے گل من نہیں. انہوں نے کہا سونے اسی نہیں ویکھیا کون اسی تینوں ویکھیا تو جو کہہ رہے ہیں. اللہ نے کہا تمہاری سیٹیں میں نے زیادہ کر دی، میں نے سپر سٹار کر دیا، علیحدہ ہو جاؤ. ایک رہ گیا. اب اللہ دیکھنا چاہتا تھا اندروں کیڑا کر دیا تے باہروں کیڑا کر دیا. تو جو ہے یہ اکڑ گیا بچوں، بڑا اسے کہا اسے ڈائریکٹ لانت نہیں دی پائی جاتی. اللہ رحمان الرحیم اسے بڑا وعدہ دیا کیا بندہ بندہ صدہ کر، اسے نہ کر، میری بات مان. اسے کہا نہیں. اس وقت سے اللہ نے قانون پاس کر دیا کہ جیڑا ذات نو مندا ہوئے گل نہ مننے. وہ میں نے تقریر یہاں سے جو ہے سامنے ذات کی محبت کا دم بھرتا ہو، چپے چپے پہ سجدہ کرتا ہو، نور ہی نور میں رہتا ہو، کبھی پرواز اوپر کرتا ہو کبھی عرش سے نیچے جاتا ہو، بڑا پروٹوکول والا ہو. آواز قدرت آتی ہے میں نے چیک کر لیا یہ ذات کا قائل تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہو کی جلیے ڈالتا تھا، بڑے تمغے لیے ہوئے تھے، سپر سٹار تھا. جب میں نے چیک کیا کہ ذات کو تو مانتا ہے بات کو کیوں نہیں مانتا، جیسے انکار کیا میں نے 2 کام کیے. میں نے اٹھا کے نکال بھی دیا فاخرج لعنت اللہ. نکل جا نکل جا. اللہ نے نکال کر حجت تمام کر دی. اے میرے محبوب جب بھی کوئی تیرے پاس بیٹھا ہو تجھے مانتا ہو تیری بات نہ مننے قوموا انی کہہ کے نکال. اور کہنا تم میں شک اتنا ہے جیسے چوٹی چلتی ہے. کبھی نبوت پہ شک کرتا ہے، کبھی وحی پہ شک کرتا ہے جو ہے، کبھی اس پہ شک کرتا ہے، کبھی مجھ پہ شک کرتا ہے. نکل جا یہاں سے. اسے بھی فخروج کہا، اللہ نے بھی فخروج کہا، اس کے گلے میں توپ پہنا دیا. تو لانتی ہے تو لانتی ہے. مولانا صاحب مسجد میں جانے سے پہلے کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ
پڑھنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اے اللہ شیطان کے شر سے جو ہے شیطان کی شیطانیت سے مجھے محفوظ رکھ. ہر ایک کہتا ہے شیطان کے سر سے مجھے محفوظ رکھ. پر 10 اس شیطان نے کام کیڑا کیا تھا. اس نے ایک ہی کام کیا، اللہ کو مانتا تھا. اللہ کی بات کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سپیک. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فرمان. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی زبان سے کیا آتے ہیں؟ گل نہیں مانتا. اللہ کیا مان جا میری گل، اینو سجدہ کر. اب مجھے بتا جو آدم کے پتلے کو سجدہ نہ کرے وہ تو ہے شیطان. تو جو ہے جو رحمان کے ہادی کو سجدہ نہ کرے جو ہے. اب اپنے لیے ایک وائرس آ گیا ہمارے گجرانوالہ میں، تو جنگ لگ گئی ہے. ایک پاک والے نے آکھیا کہ بس اللہ ہی ہدایت نہیں تسی پائے. اللہ ہی ہدایت دیتا ہے. پاک بن کے اللہ دی گل کرن لگا. آؤ اللہ دیاں گلاں کریے. مر جا ڈوب کے اللہ کی دیاں گلاں کردا ہے. ہائے 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 ہائے. جتھے کو آکھے نا آؤ اللہ دیاں گلاں کریے، پتہ کر لیا کرو او دا ہی کو بچہ ہے. جو ہے نا پاک والے نے گل کیتی کہ کوئی ہادی نہیں ہے سوائے اللہ دے. خدا دی قسمیں سید سیدی ہوندے نے. چھوٹا جا ذاکر کھلوتا سی بیٹھا سی، سید شبیر شاطر دے والے والا طرف کے اڑیا. تو بھی لانتی تیری پگ بھی لانتی. معصوم ہدایت کے لیے بنائے. اور اللہ کا رسول جانتا تھا کوئی ایسا وقت آئے گا کہیں گے اللہ ہی ہادی ہے. میرے رسول نے اللہ کے حکم سے کہا سنو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. سنو میرے سارے کے سارے ہدایت کے چراغ ہیں. اور 14 معصوم نے کہا نحنو ہم سب کے سب ہادی خدا. ہدایت بن کر آئے اور ہدایت کا وہ روشن چراغ ہیں جو ہے بھائی جس کی روشنی میں انسان کو پتہ چلے گا صراط مستقیم کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے. بس عزیزان محترم وہ انکاری بن گیا. اللہ نے اس کو لعنت دیا اور کلیہ اور قاعدہ بنا دیا. قیامت تک قلم توڑ دیا کہ کبھی نہ کہنا کون اچھا ہے کون برا ہے. چیک کر لینا ذات کو کیڑا منظر ہے. جو ہے بھائی میں نے 3 نام لیے ہیں: گل، فرمان، سپیک، حدیث. یہ کیا بات ہے بھائی؟ یہ فرمان ہے نا بھائی. دیکھ لینا، چیک کر لینا کہ ذات کا کون سا قائل ہے، فرمان کا کون سا قائل ہے. 1.25 لاکھ حاجی تھے پتہ ہی نہیں چل رہا. جو ہے فوراً اللہ نے کہا چیک کر لے، اس کے بعد شاید سارے کٹھے ہوں یا مالک کیسے چیک کروں؟ جو ہادی ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں اور بالکل فریش تازہ حج کر کے آئے ہیں. ابھی تو ٹنڈوں پہ وال بھی نہیں آئے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. صفا مروہ میں دوڑتے رہے، تینوں کو پتھر مارتے رہے ہیں، ایک کو چومتے رہے ہیں. میرے لاڈے لوڈے پیارے ہیں اور بھائیوں نے لکھا ایسے پیارے ہیں جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت جو ہے جانے محترم. اور سائنس نے وضاحت کر دی کہ ستارے بھی ایک جیسے نہیں ہیں. جو ہے بھائی جان اگلی جگہ آپ جا کے پڑھ لیا. ستارے نحالوں میں لے لیا، چاند چمک رہا تھا، اتو گل آ گئی یا ایھا الرسول. کہو سبحان اللہ.
چیک کر تینوں اور مینوں کیڑے مندے اور فرمان نو کیڑا مندے نے. لو میں پھر سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, ساری باتیں بعد میں بھائی سے ہاتھ باندھ کہتا ہوں, اتنا بتا یا ایھا الرسول پہنچا دے. وہ کیڑی گل سی؟ سوال چھوڑ لو, کیڑی گل تھی؟ کیونکہ نماز بتا دی, حج بتا دیا, جو ہے بھائی تو جو ہے ہر کچھ بتا دیا, سب کو یاد کروا دیا, توتے کی طرح رٹا دیا, ہر کوئی جانتا تھا. 10 یہ یا ایھا الرسول بلغ پہنچا. اب اتنا بتا, اگلی گل چھڑ دے تینوں چھٹی ہے, وہ کیا تھا جو پہنچا؟ احمد رضا خان بریلوی سے لے کر حضرت جلال الدین سیوطی تک, جناب سیوطی سے لے کر آج کے مرد مجاہد تو جو ہے پی ایچ ڈی علی دا ملنگ طاہر القادری تک, سارے کہو سبحان اللہ. اللہ زندگی عطا فرمائے بھائی جان, جو ہم نہیں کہہ سکتے طاہر القادری کہہ رہا ہے. اللہ پاک زندگی عطا فرمائے. وہ سارے لکھتے ہیں جب یہ آرڈر آیا نا پہنچا دے, جو ہے اللہ کہہ رہا تھا تجھے مانتے ہیں اور اپنی گل پہنچا دے. کھا گئے جملہ کھا گئے بھائی. وہی گل پہنچا جو میں نے نور کی محفل میں فرشتوں سے پوچھا تھا. جو ہے بھائی جان, کہا پہنچا دے, کہا اللہ تھک کے آئے نے, گرمی بڑی ہے, پیدل سفر ہے, چل میں گھر جا کے پھر پہنچا دیا گا. آرڈر بڑا سخت تھا, اگلا حصہ ہائے 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 یا ایھا الرسول بلغ پہنچا دے ما انزل الیک من ربک, جو تیرا رب کی طرف سے آ رہا ہے. آگے کیا تھا؟ اگر یہ کام وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ, اگر یہ کام نہ پہنچایا رسالت بیکار. مجھے شاہ صاحب مرشد پاک یہ بیکار والے کی سمجھ نہیں آتی تھی, یہ رسالت بیکار کیسے ہے. اطمینان سے سنیں, پتہ اس وقت چلا جب بیٹا 10ویں کا امتحان دے رہا تھا, اس سے پوچھا بھائی پرچے, اس نے کہا جی بالکل ہو, سائنس ریاضی سب کچھ دے دیا. انہوں نے کہا پر ابو جی کم بڑا اوکھا. انہوں نے کہا کی؟ میں کہا کی؟ انہوں نے کہا پریکٹیکل کی میں دینا ہے. آگے میرا جملہ, انہوں نے کہا پریکٹیکل تو میں ڈرے آتے. ہیڈ ماسٹر نے اعلان کیا سر جی نے, فزکس کیمسٹری والے نے, کہ اگر پریکٹیکل میں پاس نہ ہوا سارے پرچے ناکام. میرے بھائی اگے بیٹھے طبے سلطان جو پڑھتا پیا, میٹرک نہیں کہا. میں نے کہا وہ کی ہوں گا؟ انہوں نے کہا بھائی کاپیاں لیانیاں نے, اتھے پڑھ کے آیا, اتھے تصویروں بنا کے بخانیاں نے. بول یار دسنگے بھائی تو میں نے کاپیاں لے کر دی, بہ گیا, تصویراں ڈینگیاں ٹینگیاں پڑینگیاں بنا لگ گیا. میں مولوی سے میں دیکھا, میں کہا یہ پریکٹیکل ہوں گا؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اینا ہویا, سب نے آکھیا سارے پرچے بیکار. میں نے فوراں پتہ لگ گیا اگر پریکٹیکل نہ ہوئے 8-10 پرچے بیکار, اگر من کن تو مولا نہ ہوئے. میرے پتر کیا کہ اگر پریکٹیکل سے میں فیل ہو گیا تو میں فل فیل ہو جانا. جو ہے اللہ بھی آخدہ پیاسی, انہوں نے دس دے کہ اگر اے گل نہ سنی نہ یاد کیتی نہ پہنچائی تو فل فیل ہو. اور جو ہے حج بیکار, نمازاں بیکار, احد دیاں لڑائیاں بیکار, خندق دیاں لڑائیاں بیکار, بھوکے رہنا بیکار, مسجد نبی بنانا بیکار. تو جو ہے حج کر کے آنا کو دیکھ کے کہا خبردار انہوں کل سے نہیں پانا, آج ہی کرنا ہے.
ہنے کرنا ہے پریکٹیکل کر کے بخا پرچے تو سارے آنے مکمل ہو ہنے پریکٹیکل کر میں کیا پریکٹیکل کر دیئے تو پھر کیا ہوگا کہا نمبر بھی ہنی دوں گا ہائے 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 جیا جیا زنڈ بھی ابھی آگے پروفیسر بٹھا کر چیک کروا کے نمبر بھی دے دینے مالک گرمی بڑی ہے کہا پھر کیا ہوا پگاں لوا دے درخت بٹھا دے ہو مالک نیچے سے پتھر ہیں گرمی بڑی ہے کہا چپل لوا دے میں نے ایک مولوی سے پوچھا اپنے مولوی میں نے کہا یہ کیا ہو رہا تھا پگاں بھی لوا دیتیاں جتیاں بھی لوا دیتیاں ٹینڈ کر کے کھڑے کر دیتے وجہ کیا تھی کہا وجہ یہ تھی عرب کے لوگ سو جاتے تھے کہا آ کے آتے ہم تو سو رہے تھے تو جو ہے اور کہارانا پوچھے حج دا حال سناؤ وہ دسن گے میں گزرا والے آیا ہوں میرے بچے کہیں گے ذرا سفر دا حال ہے اسی طرح بھیجی گھر گھر سے پوچھا حج دا حال سناؤ انہوں نے کہا سارا حج ایک پاسے غدیر دا حال سناؤ بلغ ما انزل عليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالہ اس سے پہلے جب بھی رسول کو بلایا اللہ پروٹوکول سے بلاتا تھا یاسین تاہا چادر والے کملی والے جہاں تیرا قدم ہے اس جگہ کی قسم تیری زلفوں کی قسم تیری چادر کی قسم تیرے قدموں کی قسم جہاں رہتا ہے اس کی قسم تجھے نہ بناتا نہ بناتا جب علی کا اعلان کروانا تھا سارے پروٹوکول چھڑ کے اندر ہوئے کیا جو ہے نہ چادر والا کہتا ہے نہ نور والا کہتا ہے رسول ابھی کر اور دو کام کر زبان سے سنا ہاتھ سے دکھا اب آیت پر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر واہ اللہ تیری قدرت کا کیا کہنا کلمہ تیرا نماز تیری حج تیرا رکوع تیرا سجدہ تیرا دین تیرا بس تو ہی تو ہے اللہ ہی اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے صبح اللہ شام اللہ بس اللہ مدد اللہ اللہ یہ کیا کروا رہا ہے کہا یہی تو کروانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں یہ نہ ہوتا کلمہ نہ ہوتا سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے چھوٹا نبی تخت بلقیس منگوا سکتا ہے ہائے 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 یہ اس کی قدرت کا کرشمہ یہ اس کی قدرتوں کا معجزہ بڑا نبی اشارہ کرتا تخت کیا پہاڑ آ جاتا میرا عقیدہ ہے تخت کیا پہاڑ کو اشارہ کرتا پہاڑ چل کے آ جاتا آپ اس کی انگشت کی طاقت نہیں دیکھتے ابو جہل کہتا تھا چاند کو کہ اشارہ کیا کہا نہیں دو ٹکڑے ہو گیا فکر کے کہتا ہے مانتا ہوں پر جانتا نہیں ہوں واقعی تو رسول ہے درخت کو کہ یوں اشارہ کیا جڑ سمیت نکلا کیسر و کسرا کے ایوان گر گئے دریائے ساوا خشک تھا جاری ہو گیا آتش کا بجھ گیا یہ نور والے کی اتنی پاور تھی دیکھ کے کہتا ہے پلانے اتارو جو ہے میرے بھائی یہ پلوانے کیوں اتارے پتا تھا پاجے جا کیا بات ہے پلانے اس کا تروایا تو بھی تار تو بھی تار تو بھی تار تو بھی تار کسی نے کہا سرکار بڑے ہو گئے نہیں انہوں نے کہا تیرا تو سب تو پہلے آیا پلانے پہ کھڑا ہو گیا اور خطبہ دیا میں تم میں ہدایت لے کر آیا میں نے ویشی کو مسلمان بنا دیا کہو یا سبحان اللہ وقت سارا گزر گیا میں نے ویشی کو مسلمان بنایا ڈاکو چور کو میں نے انسان بنایا
انسان سے فخر سلیمان بنایا. ہائے ہائے میں نے تمہیں عابد بنا دیا, میں نے تمہیں زاہد بنا دیا, میں نے تمہیں ایسا بنا دیا کہ نبی حیران ہیں جو ہم 900 سال میں نہ کر سکے. میں نے ابو ذر تجھے کائنات میں ایسا سچا کہیں نہیں دیکھا, ہائے ہائے جیسا تو سچا ہے. سلیمان تیری تو شان ہی بڑی ہے, تجھے ملکہ تطہیر چچا کہتے ہیں. بہت شکریہ تمہیں حجاب اللہ سلام کرتی ہے. میں نے تمہیں اتنے مقام عزتیں دی ہیں, میں تمہارے لیے جنت لے کر آیا ہوں. کسی کو کوئی شکایت ہے تو کھڑے ہو جاؤ. کوئی نہ اٹھا. پھر کہا علی قریب آ. علی کو قریب کیا, ہاتھ یہاں تھا, یہاں تھا, یہاں تھا, یہاں تھا, یہاں تھا, پوری پاور کے ساتھ. میں کہتا ہوں عرش سے لگ رہا تھا. اور جبریل سے کہا اب کیا کرنا ہے. جبریل پھڑ پھڑاتا آیا. اللہ کہہ رہا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. وکیل بھی میں ہوں, نصیر بھی میں ہوں. اللہ ساری طاقتیں آج محمد کے ہاتھ میں دے کر علی کے ہاتھ کو وہ طاقتیں منتقل کر کے کہہ رہا ہے من قلت مولا فہذا علی. سنو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میں آج کی مجلس میں سمر بھائی, ان کے اہل خانہ, سب کے لیے منزل دعا پہ یہ فکرہ ہدیہ کر رہا ہوں. شیعہ کہتے اسے ہیں, شیعہ بنتا ہی وہ ہے, شیعہ کا تعارف یہ ہے. ہم کسی کو نہیں مانتے, صرف اس کو مانتے ہیں عرش والا منوائے محمد پھڑ کے بکھائے. ہم کسی کو نہیں مانتے, منبر پہ کہہ رہا ہوں اللہ کو مانتے ہیں. وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں. اتنا مانتے ہیں کہ ماننے کا شرافت کا تقاضا ہے وہ اللہ جنو جنو منوائے پھر سونا سوا کے بخائے. واہ میرے اللہ, تیرے عدل کا کیا کہنا بھائی جان. اللہ نے عرش سے آرڈر کیا جلدی کر بستر پہ سلا. اللہ نام لے دینا, کس کو سلا؟ کہا نام لے دیا تو میں اللہ کیسا. بولے یار کمال ہے. کہا سونے سلا اور سب سے کہہ آؤ سو جاؤ. بولے بھائی آؤ سو جاؤ. اور تو ہر وقت سنتا جو ہے بھائی. کچھ یہاں بھی ایسے ہیں سو بھی رہے ہیں, مجلس بھی سن رہے ہیں. وہاں کچھ ایسے تھے لنگر کھا بھی ہوتے تھے سو. لاہور آ گئے, انہوں نے کہا تم لے جا میں لنگر تے کھا لوں. تو جو ہے بھائی کہا آ جاؤ سو جاؤ. بھاگتے ہو یا رسول اللہ آج سونے. انہوں نے کہا موت دا خطرہ بھی ہے. جو آخ دے ہو سچ آخ دے ہو, اسی کو بچے. کہا آ جاؤ سو جاؤ. کوئی نہ آیا. وہی آیا جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. اور جملہ پیرو مرشد آپ کے نام کرو, جتنے بیٹھے ہو میں آپ کا بھائی ہوں. آگے ہی پیچھے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ اگر میں سوؤں نبوت بچ جائے. اگر میں سو جاؤں اللہ دی توحید بچ جائے. آواز دے کر کہا سب کچھ بچ جائے گا. صحابہ کی عظمت بھی بچ جائے گی, قرآن کی عظمت بھی بچ جائے گی. علی تیرے ایک سونے سے نبوت رسالت سب انبیاء کی نبوتیں
بچ جائیں گی. علی کہتا ہے میں بھی پھر ایسا سویا اس سے پہلے کبھی سویا نہیں تھا. میں اسی پہ پڑھوں تو رات ہو جائے گی. اور میں آیا ہوں گجرانوالہ سے. گجرانوالہ شہر ہے پروانہ دا. تیاری کرو حالت میں اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی. اللہ کا رسول سلا کے دکھا رہا تھا. اللہ آرڈر جاری کر رہا تھا. ہم مانتے اسے ہیں. اللہ آرڈر جاری کرے میرا سونا ہاتھ بخا دے. کہا کل علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا. اگلا جملہ ٹبے سلطان والوں میں جو مرد ہوگا. سلام اس صحابی کو پوری رات چلا لگا. سلام صحابی کو پوری رات سجدے کرتا رہا. اللہ میاں میں ککھ نہیں منگیا سویرے علم مینوں مل جائے. ساتھ والے پہنچتے ہیں ساری رات کی کردا رہا. انہوں نے کہا میں دعا کردا رہا. انہوں نے کی سویرے علم مینوں مل جائے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا رسول نے فرمایا یہی علم عرش تے ہوئے گا. مشرق تے مغرب تک ہوئے گا. وہ دے تھلے جیڑا ہوئے گا شفا پا جائے. لوائل حمد ہوئے گا. یہی ہوئے گا میری حسرت ایتھے مینوں مل جائے اوتھے میرے کول ہوئے. ساری رات دعا کردا رہا. سلیمان فارسی نو آکھیا جلدی کر کیمپ چیک کر کی ہون لیا. انہوں نے کہا کوئی سجدے کرن دے کوئی تسبیح پڑھن دے علم سانو مل جائے. اور دیکھ کے انہوں نے کہہ دے باہر نکلو جو مجھے علی کی خبر دے گا جنت میں دوں گا. پہاڑوں تے چڑھ گئے نکراں تے آگے ویکھ رہے نے کدھروں آندا کدھروں آندا. سلیمان آسمان وال ویکھدا پیا. ابو ذر ویکھ کے آندا کی پیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا تینوں پتہ نہیں میرا پیر مظہر العجائب ہے. اللہ کے عجائبات کو ظاہر کرنے والا میرا پیر علی ہے. اللہ منوا رہا تھا محمد دکھا رہا تھا. پھر ہم اسے مانتے ہیں جسے اللہ منوائے محمد دکھائے. کہا لاؤ تم اپنے سچوں کو میں اپنے. ایک ایک جملہ سنو بھائی توجہ. لا کے دکھایا. یہ مباہلہ تو بہانہ تھا سچوں کو دکھانا. اللہ کے نبی کے سامنے کوئی چیز آڑ سکتی ہے؟ سپر پاور نور ہے. ان کی کیا طاقت تھی کہ یہ مباہلہ کرتے. لیکن اللہ نے یہ ایک بہترین موقع بنایا تھا کہ دنیا دیکھے سچے کہنے میں. اللہ نے عرش سے بتایا محمد نے پانچوں کو لا کے دکھایا. اور یار کمال ہے. اللہ اکبر. آخری جملہ پھر آیا تو اس سے آگے چلوں گا. اللہ منواتا ہے محمد دکھاتا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جب حق آتا ہے باطل پہنچ جاتا ہے. پتا چلا جدوں پجیا باطل پجیا. اور حسنات میرے سامنے جو ہے ہمیں کیا پتا کون کون بھاگا تھا. قرآن کہتا ہے حق آندا ہے تے باطل پج جاندا ہے. جو ہے نال محترم یاسین قادری ہے میرے علاقے کے بہت بڑے مبلغ. یوں فیس بک پہ مناظرہ بات ہو رہی تھی. اس نے کہا جناب فلاں فلاں چلے گئے تھے. اگلا اینکر کہتا ہے چلے نہیں گئے تھے. ایسے نے کہا تشریف دیکھ لو بھائی. جو ہے عزیزان محترم حق آتا ہے. میرا رسول کعبے کے قریب آیا. جملہ سننا اللہ دکھاتا ہے محمد سامنے بتاتا ہے. کعبے پہ بت تھے بہت بڑے بڑے پاور والے بڑے بڑے صحابیہ. یا رسول اللہ ہم توڑ دیتے ہیں. کہا نہیں. کہا میری انگلی پاور والی ہے. چاند کو توڑی درخت اکھاڑ دیے. میں ابھی اشارہ کروں گا ٹوٹ جائیں گے. تم بیٹھو آرام کرو. اوپر سے جبریل آ گیا. یا رسول اللہ اللہ درود کے بعد کہتا ہے آپ نے نہیں توڑنے. اسے دکھا جس کے لیے یہ کعبہ بنایا ہے. دکھا جو کعبہ
کعبے میں آیا ہے کہ علی بن ابی طالب میرا علی کہاں ہے؟ کہاں نماز پڑھ رہا ہے؟ علی کو لاؤ۔ دستے باندھ کے کہا یا رسول اللہ آپ کے نالانوں پہ میں اپنی جان قربان کر دوں، حکم دیجئے۔ یوں تلوار کو کھینچا، دستے رحمت آیا، کہا آج تلوار سے نہیں، ویسے جیسے اللہ کہتا ہے۔ کہا کیسے کہتا ہے؟ کہا میرے شانوں پہ چڑھ جا اور کہو سبحان اللہ، یا کہو سبحان اللہ۔ میرے کاندھوں پہ چڑھ جا۔ کہنے والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا کس کو ہے؟ جو بابل میں پیغمبر ہے، تجلی نور خدا ہے، سمرے یات مبہلا ہے، جلال اکبر ہے، حیدر و صفدر ہے، فاتح اسلام کا مقدر ہے۔ ہاتھ باندھ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بے ادبی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اوپر کھڑا ہو جاؤں۔ کہا علی اللہ کہتا ہے بتا ادب بلند ہے یا حکم؟ اللہ حکم دے رہا ہے، میں حکم دے رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے محمد اٹھا کے دکھا۔ بت تروانے کا بہانہ تھا، علی کو شانوں پہ کھڑے ہو کے دکھانا تھا۔ جو ہے کیوں کہا صحابوں یاد رکھنا یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے، بلا فضل اوپر علی جاری۔ چھوڑ دیا میں نے، ایسے اشارہ کیا، بت منہ کے بل زمین پہ گرے، مسکرا کے کہا یا علی اینا بلغتا؟ علی بتوں کا تو بہانہ تھا، کہاں پہنچ گیا؟ کہا یا رسول اللہ عرش سے اوپر چلا گیا۔ اللہ بنوا رہا ہے سونا محمد، اللہ جانے اسی کی اولاد کا جرم کیا۔ رو لینا بس، ہائے کر لینا۔ پورے سال فضائل سنتے، سمندر سیاہی بن جائیں، کل کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، جنوں ان سیکھنے والے بن جائیں، فضائل مولا علی ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن روتے اس لیے اس علی کی اولاد کا جرم کیا تھا؟ اللہ، قبروں سے قبریں نہ مل سکی، بہنوں کو حسرت رہی کہ ہم بھائی کے لاشے پہ رو لیں۔ اللہ جانے کیسا اجر رسالت کیا، کیسا ظلم کیا۔ میں نے دو چار جملے کہنے ہاں کر لینا۔ ایسا محمد کی اولاد پہ جرم کیا عزیزان محترم۔ غریب کا لاشا تیروں پہ تھا، بہن پوچھتی تھی ہوا بتا میرے بھائی کا لاشا کا، مٹی جکی ہو جا، قلعہ زین بھی اب بھی موجود ہے، جکی ہو جا، میں اپنے بھائی کو دیکھوں کہاں سجدہ کر رہا ہے۔ آواز آتی آقا زادی مجھ تک ابھی آیا ہی نہیں۔ کہا حسین کا لاشا ہوا کہاں ہے؟ آواز آتی تیروں پہ معلق ہے۔ اللہ جانے کتنی دیر تیروں پہ لاشا رہا۔ زہرا کا لال جسم زخمی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تیر اور تلوار کے زخم نہ ہو۔ ہوا گزر رہی ہے، لاشا تیروں پہ ہے۔ میں کہتا ہوں واہ محمد تیرے نواسوں کی کیا شان ہے، ایک کا لاشا تیروں پہ رہا، دوسرے کے لاشے پہ تیر برسا دیا۔ آج امام حسن بادشاہ سبز کباب کی شہادت ہے، رو لینا ہاں کر لینا۔ یہ وہ امام امن ہے، جنت سے دو پوشاکیں آئیں، جبرائیل لے کے آیا، ایک سبز ایک سرخ۔ کائنات کا رسول رو کے کہتا ہے یہ سرخ میرے حسین کی ہے، جس کا خون اتنا بہے گا کہ کائنات خون سے رنگین ہو جائے، اور یہ سبز چولا میرے بیٹے حسن کا ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہا کائنات میں جتنا سبزہ ہے وہ امام حسن کا صدقہ ہے۔ شہنشاہ سبز کبا امام حسن بادشاہ کے لاشے پہ اتنے تیر لگے عزیزان محترم کہ کائنات کا صابر امام حسین حقل مار کے کہتا ہے عباس مجھے نظر کچھ نہیں آتا۔ عباس کہاں ہے؟ آواز آئی عباس، تلوار اٹھانے کے لیے گھر بھاگ گیا۔ زہرا کے لال نے عباس کو آتے دیکھا، یہ کھلے ہوئے ہیں، گریبان چاک ہے،
سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس صبر کر، گھر میں زینب بیٹھی ہے۔ چپ کر کے کہتا ہے مولا آپ کا حکم۔ 4 مقام پہ حسین نے عباس کو صبر کا کہا ہے۔ پہلی دفعہ جب مدینے سے نکلے اس وقت عباس نے جلال دکھایا، دوسری دفعہ جب خیمے اکھڑے اس وقت جلال دکھایا، تیسری دفعہ جب سکینہ کے لیے پانی لینے کے لیے گئے جلال دکھایا، چوتھی دفعہ وہی تھی جب حسن کے جنازے پہ تیر لگ رہے تھے۔ علم والا عباس رو رو کے کہہ رہا تھا واہ غربتا، ہائے مدینہ، اماں میرے بازو بھی سلامت ہو اور میرے سردار مولا کے جنازے پہ تیر لگ جائیں۔ زہر کے بعد ایسا ظلم ہوا امام حسن کے ساتھ کائنات میں نہیں ہوا۔ گھر سے جنازہ سفید کفن میں گیا تھا، جب واپس آیا ہے تیروں کی بارش میں آیا ہے۔ اتنے تیر لگے عزیزان محترم کہ خون آلودہ کفن ہے۔ جلدی سے حسین وہاں لے کر آیا جہاں پردے دار بیٹھی مصلی پہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اللہ آپ کو لے جائے مدینے، اللہ آپ کو حج کرائے، عمرہ کرائے، آپ جائیں۔ میری گزارش ہے وہاں جا کر پوچھنا یہ محمد کا روزہ ہے، زینب کا گھر کہاں تھا، فاطمہ کا گھر کہاں تھا، سیدوں کے حجرے کہاں تھے، اور امام حسن کا تابوت کس گھر سے نکلا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں جو دیکھ آئے ہو، اللہ آپ کو لے جائے۔ یوں روضہ رسول ہے، یہاں باب جبریل ہے جہاں سے ہم شیعان علی داخل ہوتے ہیں۔ باب جبریل کے سامنے سیدہ کی قبر ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جہاں اندھیرا ہے، جہاں پتھروں کے ڈھیر ہیں، آواز آئی حسین بیٹا، تیر لگنے کے بعد ماں بڑی بے چین ہے، میرے بیٹے کو بقیہ کی طرف لے آؤ۔ کہا اماں آتے ہیں۔ جلدی سے گھر گئے، بہنوں نے تیر کھینچے، تیر نکال لیے۔ اب رو کے کہتا نانا اب ہمارے ساتھ آ، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ بس عزیزان محترم، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہاری آہ کو قبول کرے۔ یہ اس غریب کی شہادت ہے جس کو اللہ جانے کتنا ظالم زہر دیا گیا۔ علامہ لکھتے ہیں اگر اس زہر کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جاتا، سمندر کی مچھلی تڑپ تڑپ کے مر جاتی۔ دیکھ کے کہا یودا میں تیرا اچھا شوہر نہیں تھا، تو نے یہ ظلم کیوں کیا ہے؟ ایک دانہ اٹھایا ہے، رو کے کہا قالوا انا للہ۔ اللہ تجھے سلامت رکھے۔ فرما کہاں ہے تو؟ کہا جی آقا میں موجود ہوں۔ کہا جلدی کر میرے قاسم کو اٹھا، میرے سینے پہ سلا۔ اس سے بڑا جملہ ہی نہیں، آپ نے ہاں کر دیا۔ قاسم کی آنکھوں میں نیند ہے، ماں نے یوں کر کے اٹھایا، سینے سے ابھی رکھا ہی تھا۔ قاسم تڑپ کے کہتا ہے اماں کیا آگ لگ گئی ہے؟ کہ میرے بابے کے سینے میں اتنی گرمی کیوں ہے؟ اتنا کہنا تھا، الٹی آئی، جگر کے ٹکڑے نکلے اور رو کے کہا جلدی کرو میری بہنوں کو بلاؤ۔ کہا کون جائے؟ کہا جلدی کر۔ قاسم کے سر میں مٹی ڈالی، یتیموں والی شکل بنائی، قاسم زلفیں کھلی، گلیوں میں بھاگتا جاتا تھا۔ آواز آئی کون ہے؟ آواز آئی جلدی کر فضا میری چادر لا، میری ماں بتا گئی ہے حسن کو زہر مل گیا۔ مولا تجھے سلامت رکھے، مولا تیری آہ قبول کرے۔ بچوں کسی کا گھر نہ ایسے اجڑے جیسے فاطمہ کا گھر اجڑ گیا۔ ارے زہر ملا ہوا ہے۔ ارے کہا ام کلثوم آؤ بیویوں جلدی کرو۔ بیویوں نے حالہ بنا لیا، کوئی آ کے کہتی ہے واہ مدینہ، کوئی آ کے کہتی ہے واہ مدینہ، کوئی کہتی ہے واہ غربتا، ہائے مدینہ، ہائے حسن۔ میں ہاتھ اٹھا کے نہیں جھولی پھیلا کے تم سے اتنا پوچھتا ہوں، دعا کر لینا۔ بولا حسن تیری قسمت، تیری بہنیں ماتم کر رہی تھی، بال کھلے تھے، ہائے مقتل قتل گاہ حسین جہاں سکینہ رو کے کہتی تھی بابا میں بڑی پیاسی ہوں۔ مرحبا مرحبا۔ جہاں 4 سال کی بچی ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہتی تھی نا مار میرا بڑا پیاسا ہے۔ اور ٹیپو سلطان کے مومنوں اور میرے بھائیوں آپ سے پوچھتا ہوں، جب بچی نے کہا نا مار کیا پیار کیا گیا؟ کیا پانی پلایا گیا؟ اس ملعون نے خنجر کو اس ہاتھ میں لیا، زلفوں میں ہاتھ ڈال کے اتنے زور سے منہ پہ تماچا مارا، رو کے کہتی ہے چچا عباس مجھے بڑا مارا ہے۔ مرحبا مرحبا۔
وہاں مولا امام حسن آپ کی بہن ماتمی بھائی بال کھول کے روتی رہی، ماتم کرتی رہی، رو رو کے کہہ رہی تھی نانا دور نہیں ہے، یہ تیرا روزہ ہے، نانا روزے سے چل کے آ، تیرے بیٹے کا جرم کیا تھا؟ ارے آواز آئی بیٹیوں میں محمد کے چہرے پہ حسن کا خون ہے، بالوں میں خاک ہے، میں رو رو کے کہتا ہوں او میری امت میرے حسن کا کیا جرم تھا؟ گریا ہوا، نجف سے میرے مولا آ گئے، بقیے سے زہرا آ گئی، اللہ یہ پرسہ قبول فرمائے، ہر طرف رونے کی آوازیں تھی، بس جنت کے کفور سے، جنت کے کفن سے تابوت تیار ہو گیا، میں نے پہلے پڑھ دیا ہے، تابوت لے کے جا رہے تھے، اللہ جانے وہ کون ظلم کرنے والا تھا جس نے کھچر پہ بیٹھ کے پہلا تیر چلایا، تیر کا چلنا تھا، سیدہ فاطمہ کی آواز آئی بابا مجھے پہلو کا دکھ، بابا میری پسلیاں ٹوٹی مجھے دکھ بھول گیا، مولا علی کی آواز آئی ارے اللہ میرے ضربت بھول گئی، اور میرے بیٹے حسن کا کیا قصور ہے؟ اتنے تیر لگے عزیزان محترم، حسین لوگ کے کہتے ہیں بابا میری مدد کرو، یہ تیر کون کھینچے گا؟ بس عزیزان محترم خون آلودہ تابوت، اللہ جانے حسن کیسے بیمار، کیسے حسن تندور میں پڑا رو رہا تھا، لاشے سے خون نکل رہا تھا، امام حسین لے کر آئے، عباس لے کر آئے، جملہ سنو گے بہنوں نے تیر کھینچے، کسی نے سورہ کوثر کو پڑھا، کسی نے سورہ شمس کو پڑھا، کہیں سے سورہ رحمان پڑھی گئی، تیر نکل رہے تھے، ساتھ خون نکل رہا تھا، لے آؤ تابوت، لے آؤ تابوت، آج وہی حسرت ہے، ہم اس تابوت کو اٹھا کے دنیا کو کہہ رہے ہیں یہ وہی تابوت ہے جس پہ تیر چلائے گئے، یہ وہی حسن ہے جو ماں کے پہلو میں دفن کر دیا گیا، ماں کی آواز آئی او میرا بیٹا حسن تیری ماں دکھ بھول گئی، او میری پسلیاں ٹوٹی، میں زخمی تھی لیکن